الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے آپ سب سے بات کرنے کا اور ایک خوشی کے موقع پہ جمع ہونے کا جو موقع عنایت فرمایا ہے، اس کے لیے اللہ تعالی ہی کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور ابتدائی طور پہ تو یہی کہا گیا کہ عید کے سلسلے میں کھانا ہے، یہاں آ کے معلوم ہوا کہ کچھ کہنا بھی ہے، لیکن بہرحال خوشی اس بات کی بھی ہے کہ آپ تقریباً سبھی حضرات و خواتین سے پہلے بھی گفتگو ہوتی رہی، اور اب بھی اللہ تعالی نے یہ ایک اچھا موقع دیا ہے، اور بات وہی ہیں جو بالعموم آپ نے کیسٹس میں سنی ہوں گی۔ جس چیز کی طرف ہمیشہ آپ کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کرتے رہے، اور تقریباً ہر وزٹ میں جو بات آتی رہی، اس مرتبہ بھی وہی بات کہنی ہے، وہی آپ کو سننی ہے، اور بڑا اہم مسئلہ جس کو ہر ایک آدمی کو اس حیثیت سے سوچنا چاہیے کہ یہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے، ہمارے اپنے گھر کا مسئلہ ہے، وہ یہاں اس نئی نسل اور ان لوگوں کی تعلیم کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد طائف میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا اور بارش نہیں ہوئی، تو پھر کافی عرصے کے بعد یہ خبر آئی کہ طائف میں بارش ہوئی ہے اور سبزہ اگا اور جانوروں نے چرنا شروع کیا ہے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس سے بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے نفل بھی پڑھے، اللہ کا شکر بھی ادا کیا، اور انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ابن عباس کیا کوئی جانور طائف میں چرنے نہیں جائے گا، اور نہ ہی میری کوئی زمین ہے طائف میں جس کے سرسبز ہو جانے سے میں یہاں خوش ہو رہا ہوں، مگر مجھے یہ پتا ہے کہ وہاں جو جانور بھی چریں گے اور جو زمینیں بھی آباد ہوں گی، اللہ کی مخلوق اس سے نفع اٹھائے گی، مسلمانوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ تو یہ اصل مزاج ہے اسلام کا کہ ہمیں کسی کی بھی اپنے مسلمان بھائی کے کسی کام کے اچھا ہونے کی اطلاع ملے تو خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارا ہی بھائی ہے جس کو ترقی ملی، وہ اسی امت کا ایک فرد ہے، وہ اسی قوم کا ایک اکائی ہے، اور وہ اسی معاشرے میں رہ کر اسلام کے لیے مسلمانوں ہی کے لیے کام کرے گا، جتنی بھی اس کی ترقی ہوگی اس میں بالآخر اسلام کا حصہ یقیناً پڑے گا۔ تو یہ وسعت ظرفی اگرچہ کم ہو گئی ہے لیکن بالکل ختم تو نہیں ہوئی ہوگی، تو ہم سب لوگوں کو اس پہ خوش ہو جانا چاہیے، خوشی کا ہی اظہار کرنا چاہیے کہ کوئی بھی آدمی اس معاشرے میں رہ کے اللہ کے دین کے لیے اچھا کام کرتا ہے، چاہے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں نہ اٹھا سکیں، چاہے وہ ہمارے کام کا ہو یا نہ ہو، مگر ایز اے ہول کمیونٹی تو ایک ہی ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان ترقی کرے گا تو اپنی ہی ترقی سمجھنی چاہیے، اور آپ اس کی ایک مثال یہ دیکھ لیجئے کہ شاید ہی ہمارے اس گئے گزرے دور میں بھی پورے امریکہ یورپ میں
کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جب اسے معلوم ہو کہ فلاں جگہ ایک مسلمان لڑکی ہندو لڑکے کے ساتھ چلی گئی تو اس کے دل میں چوٹ نہ پڑتی ہو، دکھ نہ ہوتا، حالانکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ممکن ہے ہزاروں میل کے فاصلے پہ یہ بیٹھا ہو، اور ممکن ہے ساری زندگی دوبارہ یہ واقعہ، یہ بات بھی نہ سن سکے، لیکن ایک دکھ، ایک کسوٹ جو محسوس ہوتی ہے، یہ وہ چیز ہے جسے ہم توڑ نہیں سکتے۔ اللہ نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا درد دیا ہے، ایک دوسرے کا دکھ دیا ہے، ایک دوسرے کی خیال کرنے کی صلاحیتیں بخشی ہیں، اور اسی چیز کو تعمیری انداز سے بڑھانا چاہیے۔ اور جتنے اللہ نے وسائل اور اسباب دیے ہیں، اس کو سوچنا چاہیے کہ کس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے تعلیمی ادارے قائم کریں۔ تعلیم میں ہم اور کسی شعبے کا اس لیے کچھ زیادہ نہیں کہہ سکتے کہ ظاہر ہے کہ ہر آدمی اپنے شعبے کے متعلق بات کرتا ہے، مگر بہت زیادہ خطرہ اور بہت زیادہ پریشانی جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے، ہم پاکستان سے آتے ہیں یا ہندوستان پاکستان سے کوئی بھی صاحب علم جسے لوگ سمجھتے ہوں وہ آتے ہیں تو لائن لگ جاتی ہے سوالات کی، جوابات کی، مباحثوں کی، اور ہر آدمی کہتا ہے کہ اسلام کا فلاں بارے کی چیز کے بارے میں کیا حکم ہے، فلاں چیز کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اور بہت سے لوگ، خود ہم جن میں شامل ہیں، جب یہاں آتے ہیں حالات کو دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ فتویٰ وہ جو ہندوستان اور پاکستان میں ہو سکتا تھا وہ یہاں نہیں ہو سکتا۔ وجہ اس کی یہ کہ حالات بدلے ہوئے ہیں، وجہ اس کی یہ کہ وہ آزادی جو اس معاشرے میں اسلام پہ عمل کرنے میں ہے، اس میں بعض چیزیں یہاں رکاوٹ میں ہیں، اور بعض رکاوٹیں جو وہاں پیش آتی ہیں یہاں نہیں پیش آتی۔ یہاں آزادی ہے تو ہر جگہ کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اور ہر جگہ کے اپنے اپنے اس کے حل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بڑا خطرہ یہ جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نسلیں، اگر یہاں علماء پیدا نہیں ہوں گے، وہ بچے جو یہیں جنم پائے ہیں، جن کی نیشنلٹی امریکن ہے، جو انگلش پڑھے لکھے ہیں، اسے ہی بولتے ہیں اس زبان کو، اگر یہ قرآن و سنت اور کتاب و سنت سے اور حدیث سے واقف نہیں ہوں گے اور یہاں کے مفتی نہیں پیدا ہوں گے تو آئندہ نسلوں میں اسلام کی اہمیت اور کم رہ جائے گی۔ یہیں کے بچوں کے لیے ادارے ہونے چاہیے، یہیں انہیں پڑھنا چاہیے، یہاں کے ادارے ان مسائل کو خود حل کریں، اور تاکہ انہیں پتہ ہو کہ اگر سود کا مسئلہ ہے تو یہاں کن حالات میں سود کتنا درست قرار دیا جا سکتا ہے، یا بالکل حرام ہے، کوئی اس کی گنجائش نہیں نکالی جا سکتی۔ علیہ باللہ کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی نیا دین یہاں پر بنا لیا جائے، بات صرف اتنی سی ہے کہ جس زبان سے واسطہ پڑ گیا ہے، جس معاشرے سے واسطہ پڑ گیا ہے، اس معاشرے اور اس زبان کے تقاضے سمجھنے والے علماء چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کیا کہ وہ کفار مکہ سے جب حدیبیہ میں معاہدہ ہو گیا تھا تو اس کے بعد وہ دنیا بھر کے بادشاہوں کو جو خط تحریر فرما رہے تھے وہاں عربی میں خط لکھ کے بھیج دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس بنیاد پر کرتے تو اپنے ان اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھیجتے جنہوں نے پوری زندگیاں ان کے ساتھ گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ممالک کے بادشاہوں کو خط جو بھیجے ہیں تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو کہیں نہیں بھیجا، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کو نہیں بھیجا، علی رضی اللہ عنہ کو نہیں بھیجا، اور وہ حضرات جو سب سے زیادہ قریبی اور عزیز اور ہر طرح کے قابل اعتماد تھے انہیں نہیں بھیجا، بلکہ ان لوگوں کو بھیجا ہے جو وہاں کی زبانیں جانتے تھے، تاکہ جو عربی میں خط کیا ہے اس کو وہ ٹرانسلیٹ کر کے بتائیں، ان لوگوں سے جا کر بات کر سکیں۔ دونوں آراء لکھی ہیں محدثین نے اور مورخین نے۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ وہ لوگ جو خط لے کے گئے تھے اللہ تعالی نے ایک ہی رات میں اس علاقے کی زبان معجزانہ طور پہ انہیں سکھا دی، اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ وہ پہلے سے زبانیں جانتے تھے کیونکہ وہ سرحدی علاقوں کے تھے، اور یہ دنیا بھر میں بات سب جانتے ہیں کہ جہاں بھی سرحدی علاقہ ہوتا ہے وہاں کے لوگ دونوں ممالک کی زبان کچھ نہ کچھ جانتے ہوتے ہیں، ایک طرف کی بھی دوسری طرف کی بھی، تو کچھ بھی لے لیا جائے
دونوں آراء میں سے اینڈ پروڈکٹ تو یہی نکلتا ہے کہ ان کی زبان میں گفتگو کی گئی تاکہ ان لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آئے. بس بالکل اسی طرح یہاں جو خطرہ ہے جو پیش آ رہا ہے بلکہ پیش آ چکا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اہل علم نہیں ہیں, علماء نہیں ہیں, مساجد ہیں اور مساجد دھڑا دھڑ بن رہی ہیں. ملین ڈالرز خرچ کر کے لوگ مسجد بنا رہے ہیں اور یہ نہیں سوچ رہے کہ اس مسجد کو کون سنبھالے گا. خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو جائے کہ آج سے 200 سال بعد 300 سال بعد بھی مسجدیں بک جائیں اور کوئی ایسا نہ رہے جو یہاں پر بتا سکے کہ صحیح دین کیا تھا اور یہ کن لوگوں نے مسجدیں قائم کی تھیں. آپ کے اسی ملک امریکہ میں ایسی مساجد ہیں جو 1800 کچھ میں بنی اور 19ویں صدی کے بالکل آخر پر بنی اور اب 20ویں صدی کے آخر پر ان میں تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں اور ان میں جنہوں نے بنائی تھیں ان کے پوتے پڑپوتے جو آئے انہوں نے بہت سی تصاویر اس میں لگا دی. ہمارے پردادا ایسے تھے, دادا ایسے تھے اور وہاں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے اور وہ نسلیں مرتد ہو گئی. یہ ایسا بڑا سوال ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھتے ہوں گے یقیناً, اور اللہ تعالی نے پہلے پارے کے آخر پہ یہ کہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام جیسے بادشاہ نبی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تھے اور انہوں نے کہا کہ ما تعبدون من بعدی, میرے بعد میرے بیٹوں تم کس کی عبادت کرو گے. تو جو مرحلہ پیش آیا ہے وہ یہ ہے کہ ما تعبدون من بعدی, میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. یہ اتنا بڑا مرحلہ ہے. آپ سوچئے آپ کی اولادیں کس کی عبادت کریں گی, آگے جو نسل آئے گی وہ کس کی عبادت کرے گی, حالات کیسے ہو جائیں گے, ویزے کتنے لوگوں کو ملیں گے اور کتنے لوگ خرچ کر کے یا آپ ان پہ خرچ کر کے انہیں بلا سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس معاشرے کے سوچنے کی ہیں جہاں یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام نے پچھلے کچھ عرصے سے 50-40 برس کے عرصے سے یہ پودا ابھی لگ رہا ہے اور اس پودے پر اثرات مرتب ہوں گے. اس پودے پر یا تو پھل پڑیں گے اور یا یہ پودا مرجھا جائے گا اور یا یہ زمین سے راس نہیں آئے گی. یہ ایسا معاشرہ ہے, یہ ایسا معاشرہ ہے جس کے بارے میں امریکہ کے بارے میں ہم قطعی طور پر یہ کہنے کو تیار ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. ہم پورے دلائل کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اس بات کو کہ یہ ایسا معاشرہ ہو گیا ہے امریکہ کا جو معاشرہ کسی وقت ہندوستان کا تھا اور ہندوستان کے بارے میں حال ہی کہتے تھے سب لوگوں نے کہا کہ اقال الامم, یعنی ہندوستان ایسا معاشرہ ہے کہ جو امت, جو تہذیب, جو ملت آئی ہے, جو کلچر آیا ہے باہر سے, ہندوؤں نے اسے جذب کر لیا ہے, ختم کر دی. کہتے تھے کہ بدھسٹ آئے یہاں پہ, پھر سکھ پیدا ہو گئے, پھر کوئی اور اس سے بھی پچھلے لوگ پیدا ہوئے, جین مت آیا, آریہ آئے, کوئی اپنے آپ کو برقرار نہیں رکھ سکا. ایک مسلمان اتنے سخت جان تھے کہ انہوں نے ہندوستان میں اپنا وجود برقرار رکھا, جس پہ اب بھی یو پی گواہ ہے, لکھنؤ گواہ ہے اور مسلمانوں کی وہ اسٹیٹس گواہ ہیں اور پنجاب پورے کا پورا جہاں مسلمانوں کی اب بھی اکثریت پائی جاتی. تو کہتے تھے ہندوستان میں یہ ایسا سخت جان بیج تھا جسے زمین نے قبول نہیں کیا, زمین سے کھا نہیں سکی, تو یہ پودا پھوٹ پڑا. وگرنہ ہندوستان اقال الامم تھا, جو بھی اس چکی میں گیا ہے وہ پس گیا ہے. بالکل ایسے ہی بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ ایسا معاشرہ ہے کہ یہاں کا معاشرہ جو آیا ہے اس میں کھو گیا ہے. جو مذہب, ملت, دین, کلچر, تہذیب آئے گی سب امریکنائز ہو جائے گی اور کوئی اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا. ہندو یہاں اپنے ہندو مت کو نہیں چلا سکیں گے, سکھ اپنے مت کو نہیں چلا سکیں گے, بدھسٹ نہیں چل سکیں گے. ایک لے دے کے اگر سخت بیج اس زمین میں پڑا ہے تو اب بھی اسلام کا ہے اور ابھی اللہ ہی جانے آگے کو کیا ہوگا. مگر یہ پودا ہے, اگر اس کو بر وقت بچا لیا جائے, اس پر محنت کی جائے اور تعلیمی ادارے قائم کر دیے جائیں, ایسے علماء قائم کر دیے جائیں جو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوں کہ ان مسلمان بچوں کو اگر گھر گھر جا کر قرآن بھی پڑھانا پڑے تو ہم پڑھائیں گے. کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے, معمولی سی چیز نہیں ہے, اور اپنے تن من کو اس پہ لگا دیں کہ یہاں اس پودے کو پروان چڑھنا ہے
تب جا کر کہیں اپنی بقا، اپنے رہنے کی وجہ یہاں آپ بیان کر سکیں گے، وگرنہ اللہ کا قانون ایسا ہے کہ جو فرد اور جو معاشرہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا، اپنے وجود کی کوئی جواز، کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتا، خدا اسے قائم نہیں رکھتا۔ ہر آدمی کو اور ہر قوم کو، ہر ملت کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ خدایا میں کیوں زندہ رہوں۔ جب وہ اپنا جواز بتاتے ہیں کہ میرا جواز یہ ہے، تو پھر وہ زندہ رہتا ہے۔ کینیڈا میں دیکھ لیں، یہ جو دھڑا دھڑ دنیا سے آ رہے ہیں، ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں اور مسلمان آ رہے ہیں، تو وہ پوچھتے ہی ہیں نا کہ آپ ہمارے ملک میں جا کر کیا کریں گے، تو وجہ بتائیے، جواز بتائیے۔ جب جواز پتہ چلتا ہے کہ اچھا آپ ہمارے ملک میں اتنے اچھے کام کر سکتے ہیں، اتنا پیسہ ہے آپ کے پاس، یہ ہمارے ملک کے کام آ سکتا ہے، تو کہتے ہیں تشریف لائیے، رہیے، ہر طرح کی سہولتیں میسر ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر یہاں پر یہ جواز نہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کا رہنا ضروری ہے اور علماء کا رہنا ضروری ہے، اہل علم کا رہنا ضروری ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا جو اسلام کو اس کے صحیح معانی میں پیش کر سکیں، اسلام کا صحیح تصور لوگوں کو دے سکیں، اگر یہ پیش نہیں کیا جائے گا تو پھر آہستہ آہستہ یہ بیج زمین ہڑپ کر لے گی کہ پودا مرجھا جائے گا، اور خدا نخواستہ اگر اگلی نسلیں ان میں ارتداد آ گیا تو اللہ تعالی جہاں ان سے پوچھے گا، ان سے بھی پوچھے گا کہ تم کیوں وہاں جا کر بس گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جب کی ہے تو آپ نے صاف فرما دیا تھا کہ جو اب مکہ مکرمہ میں رہ جائے اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، تو آپ نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ ایک زمین کا ٹکڑا مل گیا تھا جہاں مسلمان اللہ کی عبادت کر سکتے تھے، قوانین کے مطابق زندگی بسر کر سکتے تھے۔ اب مکہ میں رہنے کا کیا جواز تھا؟ آپ نے فرمایا جو اب مکہ میں رہے بغیر عذر کے، وہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ اسی وجہ سے فرما دیا تھا کہ ایک جگہ میسر آ گئی تھی۔ بالکل اسی طرح اگر یہاں پر دین اور یہ چیزیں نہیں رہیں گی تو سوچئے آپ کا اور ہمارا رہنے کا جواز آخر کیا رہ جائے گا۔ یا تو کوئی معاشی حیوان ہونا تو وہ کہے کہ میرے رہنے کا جواز یہ ہے کہ جو معیشت سے دلچسپی ہے، جو مسلمان بھی، خواہ وہ مسلمان کے گھر ہی کیوں نہ پیدا ہو گیا ہو اور خواہ وہ 1000 بار اپنا تعلق اسلام سے توڑنا بھی چاہے، نہیں توڑ سکتا۔ جیسے ہم اس بات کے پابند ہیں کہ انسانوں کی شکل و صورت میں پیدا ہوئے ہیں تو انسانوں کی شکل و صورت میں ہی رہیں گے، ہم کسی جانور کی شکل و صورت نہیں اختیار کر سکتے۔ اسی طرح مسلمان جیسا بھی گیا گزرا اور جو کچھ بھی ہو اس کے ساتھ، وہ اسلام کے لیے ان چیزوں کا پابند ہے کہ وہ سوچے میں اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو کہاں لے جا کر بسا رہا ہوں۔ اسی لیے قرآن پاک میں آیا ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ ماتا بدون، قرآن پاک میں آیا ہے کہ فرشتے انہیں ماریں گے موت کے وقت اور ان سے کہیں گے کہ تم کہاں رہے، زندگی کہاں گزاری، اور وہ کہیں گے ہم زمین میں بڑے کمزور تھے، کہیں جا نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان سے کہا جائے گا کہ الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا خدا کی زمین وسیع نہیں ہو گئی تھی؟ فتہاجروا فیہا، ہجرت کر کے کہیں چلے جاتے، کیوں کفر کی جگہ میں رہے؟ تو اس لیے آپ سوچئے کہ اگر اس زمین پر جہاں کفر کا غلبہ ہے، کفر کی حکومت ہے، رہنا ہے، تو آخر کیا وجہ ہے رہنے کی؟ یہیں رہیے، کوئی نہیں کہتا یہاں کو چھوڑ کے جائیے، مگر جس طرح یہاں رہنے کے لیے گھر بنانا ہے، جس طرح یہاں رہنے کے لیے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے بہت سی چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں گھر میں داخل نہیں ہونے دینا، 24 گھنٹے اپنے بچوں پر نگاہ رکھنی ہے کہ بچے کیا کھا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ پینے کا پانی بھی بچے کون سا استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ نازک مسئلہ اور اہم مسئلہ ہے کہ آپ یہاں دیکھیے کہ آپ کے بچوں کی تعلیم کا کیا ہو۔ ہم اب تک جتنا بھی یہودیت کے متعلق پڑھ پائے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ بڑا ہو گیا ہے، ہمارے ہاں یعنی ایک بیماری کہیے کہ لوگ پازیٹیو سینس میں پڑھنا کم ہو گیا ہے، دوسرے اپنے دشمن کے متعلق یہ سوچنا کہ اسے تباہ کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی وقت ہے سوچنے کا، مگر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ دشمن نے اپنے پاؤں کیسے جما لیے، اس کی ترقی کیسے ہو گئی تھی، وہ کیسے بڑھ گئے تھے۔ جو اب تک ہم پڑھ پائے تھے
جیوز کے متعلق اور یہودیت، اور خاص طور سے پچھلے سال جو انسائکلوپیڈیا یہاں سے ملا اور بہت کوشش سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے سال بھر میں جو اس کی چیزیں پڑھنے دیکھنے میں آئیں، آنکھیں کھول دی اس نے ہماری تو، کہ ہمیں اندازہ ہوا کہ یہودی جہاں بھی گئے انہوں نے جا کر وہاں کے فائنانس پہ اور وہاں کی تعلیم پہ اپنا کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے اپنے تعلیمی ادارے بنائے، انہوں نے اپنی چیزیں بنائیں، اور جس جگہ پر گئے ہیں اس قوم نے انہیں سخت سزائیں دیں، عذاب میں مبتلا کیا، اپنے ساتھ بیٹھنے نہیں دیا، لکھ کے بینرز لگا دیے کہ ڈاگز اینڈ جوز آر ناٹ الاؤڈ، اور ایسے غلط فکرے. مگر اس کے باوجود وہ گھبرائے نہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ تعلیم بھی ہمارے پاس ہے اور فائنانس بھی ہمارے پاس ہے. یہ معاشرہ کب تک چلے گا؟ آخر اس سیلاب میں یہ لوگ بہہ جائیں گے اور ہمارے نوکر بنیں گے. تو یہی باتیں سوچنے کی. اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگا رکھی. بڑی نازک بات ہے، بڑی نازک بات ہے، مگر آپ اسے سنیے اور پھر سوچئے اس کو کہ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جب ان کا ایمان کمزور پڑ گیا تو کافروں کے ذریعے پٹوایا اور حملے ہوئے ان کی بستیوں پہ، اور اللہ نے کہا فجاسو خلال الدیار، اور وہ گھر گھر میں گھس گئے اور مارا انہوں نے یہودیوں کو خوب. اس وقت تو یہودی مسلمان ہی تھے نا. تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں؟ اللہ نے کہا کلن نمد ہؤلاء، ہم ہر ایک کی مدد کیا کرتے ہیں، کافروں کی بھی اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی بھی. وما کان عطاء ربک محظورا، اور تمہارے پروردگار کی مدد سے کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. اللہ مدد کرتا ہے کافروں کی. جب مسلمانوں کو سبق سکھانا ہوتا ہے تو جوتا ان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے کہ مارو انہیں، اندازہ ہو کہ کتنے جوتے پڑتے ہیں، کیا تم کر رہے ہو. اور اللہ تعالیٰ جب کافروں کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو مسلمانوں کی مدد کرتا ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے. بڑی نازک بات ہے کہ اللہ کی مدد کیسے کافروں کے ساتھ، مگر آتی ہے ساتھ. تو اس لیے یہاں پر جو رہ رہے ہیں اس ذوم اور گمان میں نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی اور ایسے ہو جائے گا. جب تک اسباب کے درجے میں اپنے بچوں کے لیے تعلیمی ادارے، اپنے بچوں کے اسکول، اپنے بچوں کی تعلیم کا بندوبست نہیں ہوگا، صاحب بہت مشکل چیز آگے کو نظر آتی ہے. کل کو آج آپ چلے جائیں پاکستان، اور کل پاکستان نہیں آپ کو پہنچ کے آپ وہاں پہ جا کے ملینر ہو جائیں، آپ کا بڑا اچھا بنگلہ ہو جائے، بہت اچھی کاریں، سب چیزیں، اور آپ کو پتا چلے کہ امریکہ میں فلاں جگہ پہ مسلمان جو تھے 10 مسلمان مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے. آپ کو چوٹ نہیں لگے، دل میں تکلیف نہیں ہوگی کہ یار یہ کیا ہو گیا. ہوتی ہے، نہیں ہم ان رشتوں کو توڑ سکتے. تو اس لیے سوچنا چاہیے کہ اس جگہ پہ رہنا ہے، یہ ہمارا ملک ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اسلام کا ایک پودا ہے، لگ گیا ہے، ہم سب کو مل جل کے اس چیز کو بڑھانا ہے، ان چیزوں کو. اس لیے اس کے لیے قربانی، یہ چیزیں چاہیے. یہ جو فضول اخراجات ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، ان پہ کنٹرول کرنا چاہیے. تعلیمی مقاصد کے لیے کام کرنا چاہیے، اپنی اصلاح، اپنی تربیت، اور اس کو کہیں نہ کہیں واسطہ تعلق بر صغیر میں کہیں سے بھی رہنا چاہیے، اہل علم سے رہنا چاہیے. ہمیں تو ان لوگوں کے بھی حالات معلوم ہیں، آپ کو بھی معلوم ہوں گے، جو حرمین شریفین جا کے بس گئے، مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں جا کر بس گئے، لیکن جو ان کا تعلق کسی صاحب علم، کسی صاحب مجلس، کسی صاحب اصلاح سے تھا، چاہے وہ بر صغیر میں کہیں بھی تھیں، جب وہ تعلق ٹوٹ گیا تو وہاں رہ کے بھی وہ دین پر قائم نہیں رہ سکے. تو یہاں تو اور مشکل ہے. اس لیے اپنی تعلیم، اپنی تربیت کے لیے جن ممالک سے آپ آئے ہیں وہاں کے متعلق سوچنا چاہیے کہ وہاں کے اہل خیر، اہل صلاح، اہل تقویٰ، ان سے تعلق استوار رہے. اور دوسرے یہ جو بہت سی فضول چیزیں شروع ہو گئی ہیں، ان سے پیسہ پائی بچا کر، بظاہر یہ چھوٹی بات لگتی ہے لیکن ایسے ہی بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. آپ یقین مانیں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوتا جو پہلے بڑا ہو گیا اور کام بعد میں کیے ہوں. ہر آدمی چھوٹا ہی ہوا کرتا ہے، پھر وہ کام کرتا ہے تو کام کی عظمت اسے بڑا بناتی ہے. پھر پتا چلتا ہے کہ اچھا فلاں صاحب نے یہ کام کیا، اب نام ہوتا ہے. اب یہ کوشش کرنا کہ پہلے نام اتنا ہو جائے اور پھر کام کیا کریں گے. جب نام بڑا ہو جاتا ہے پھر اللہ کی عادت، قدرت ایسی ہے کہ جس کے دل میں غرور سا آ جائے پھر خدا اس سے کام لینا بھی چھوڑ دیتا ہے. تو اس لیے
یہ بظاہر چھوٹی چیز لگتی ہے کہ $1 بچ گیا، $2 بچ گئے تو کیا فائدہ ہوا، مگر صاحب ان چیزوں سے کام چلتا ہے، ان چیزوں سے زمینیں خریدی جاتی ہیں، ان چیزوں سے اسکول بنائے جاتے ہیں، سالگرہ ہے، یہ چیزیں ہم سے بارہا لوگ پوچھتے ہیں، ہم کہتے ہیں سالگرہ کو اپنے طور پر گھر میں منانا، اپنی فیملی اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کوئی حرج نہیں، اور ہم اس کو کیوں کہتے؟ حضرت گنگوئی نور اللہ مرکزو نے فتویٰ دیا ہے، فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے، مگر ایسی تقریبات پہ سینکڑوں ڈالر خرچ کرنا، ہزاروں ڈالر خرچ کرنا اور اس کے لیے یہ سوچنا کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، بہت غلط بات ہے۔ اس $100 سے $500 سے بہت کام کیا جا سکتا تھا، اللہ نے بڑا انعام کیا تھا، اس انعام کی قدر کی جانی چاہیے تھی۔ اچھی بات ہے، بچے کی پیدائش ہے، کسی بڑے کی پیدائش کا دن ہے، کچھ ہے، اپنے گھر میں کچھ معمولی سے تقریب اہتمام کر لیا، لیکن اس کو اتنا بڑے فنکشنز کی صورت میں کرنا کہ اس پہ ہزاروں ڈالر کا خرچہ آ جائے، یہ اپنی جان کے ساتھ ظلم۔ کسی کے یہاں سے کیا جانا ہے، یہ اپنی جان کے ساتھ ظلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر پوچھ کیا قیامت میں کہ وہاں تمہارے بچے گمراہی کی طرف بڑھ رہے تھے اور تم ہزاروں ڈالر کس عللے تللے میں خرچ کر رہے تھے، تو اللہ کے یہاں کیا جواب ہوگا، یہ سوچ لینا چاہیے۔ حدیث میں ایک جملہ آیا ہے، سے برا رضی اللہ عنہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں جو سوال کیے جائیں گے وہ آپ نے سنا ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، تمہارا دین کیا ہے۔ اس روایت میں ایک چوتھی چیز بھی آئی ہے، اور چوتھی چیز حدیث میں آیا ہے کہ فرشتے پوچھیں گے کہ فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری۔ بس صاحب یہ ہے سوال، اس سوال کا جواب ہمارے آپ کے پاس ہے؟ اللہ اپنی پناہ میں رکھے، برکت دے اور عافیت سے رکھے، ابھی مر جائیں اور فرشتے کہیں فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری میاں، کیا کہیں گے؟ امریکہ میں، ڈالرز میں، پاکستان میں، لڑائی جھگڑوں میں، کس چیز میں زندگی کہاں گزاری؟ یہ کوئی معمولی سا سوال نہیں ہے، یہ تو جب آنکھیں بند ہوں گی اور اندھیرا پڑے گا تب پتہ چلے گا کہ اس سوال کا کیا جواب دینا ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کو سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی رقم، یہ بچت، یہ چیزیں کہ کل کو یہاں مسلمانوں کے کام آ جائیں گی، کہ آئندہ اولادوں کے کام آ جائیں گی، اگلی نسل کے کام آ جائیں گی، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کی چیز، کیا چیز قبول فرما لے، اس میں برکت دے۔ تو یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد آپ سے اتنا سا تھا کہ آپ سے پہلے بھی بارہا گفتگو ہوئی ہے، آپ سب حضرات جانتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے آپ حضرات سے ہمیشہ عزت اور احترام ملتا رہا، اور ہم نے اس مرتبہ بعض دوستوں کو بٹھا کے بڑی سنجیدگی سے ان سے بات کی کہ یہاں زمین کا کوئی ٹکڑا، کوئی گرجا، کوئی چیز آپ خریدیے اور وہاں پر باقاعدہ جیسے مدارس میں تعلیم ہوتی ہے اس کو بعض یہاں کی جو پابندیاں ہیں ان سمیت آپ شروع کیجیے، اور یہیں کے لوگوں کو پڑھائیے، اور یہیں یہ بچے پڑھیں، یہیں یہ جوان ہوں۔ اور اللہ کا شکر ہے ان دوستوں نے ہماری بات کی قدر بھی کی اور لاج رکھی کہنے کی، اور انہیں ڈائریکٹ ڈپازٹ سے ایک چیز شروع کی ہے کہ $50 $100 جو بھی مہینے میں دیتا رہے، $10 دیتا رہے، اس سے بحث نہیں ہے، وہ پیسہ ایک جگہ جمع ہو جائے اور 2 سال میں ہم اتنا پیسہ جمع کر لیں کہ زمین کا کوئی ٹکڑا مناسب خرید لیں، کوئی گرجا خرید لیں، کوئی چیز خرید لیں، اور وہاں پر یہ تعلیمی کام، یہ چیزیں شروع کی جا سکیں۔ یہ ایسی رائے ہے کہ اگر کسی کو اس سے اختلاف ہو، نہ اس میں شیئر کرنا چاہیں تو ان کی اپنی مرضی، کوئی فورس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، مگر ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایک اچھا کام ہے۔ یہاں یہ لوگ مل کے کچھ دوستوں نے شروع کیا ہے، کچھ نے ڈائریکٹ ڈپازٹ میں اپنا نام اپنے بینک سے وہ سب کچھ کر دیا ہے۔ آپ لوگ بھی کوشش کیجئے سب مل جل کے 2 سال میں اتنا ہو جائے کہ یہاں پہ ایک زمین کا ٹکڑا کہیں لے لیں، کہیں خرید لیں، اور ہم نے بھی اپنے تعاون کا یقین دلایا، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم سے جو ہو سکا تعلیم میں خود آنے میں، یہاں انتظامات کرنے میں ان بچوں کے لیے کہ اس فیلڈ میں بچے آگے بڑھ جائیں، کل کو یہاں کی مساجد یہیں کے پڑے ہوئے بچے سنبھال لیں، بس یہیں کے مفتی ہوں، یہیں اپنے مسائل کو، اپنی چیزوں کو حل کریں۔ یہ اسلام کی بہت بڑی خدمت ہے، اس میں کام کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔